فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام فتویٰ آن کرنٹ ایشوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسب معمول پیر اور جمعرات کی شب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کے شرعی سوالات کے جوابات دینے کے لیے۔ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نیچے دیے گئے نمبرز پر آپ رابطہ کر کے ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ عمومی طور پہ ہم لوگ جو ہمارے روزمرہ کے ایشوز ہیں، جو ڈیلی کے جو کرنٹ ایشوز ہیں، ان پر ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ آج کا جو کرنٹ ایشو ہے یہ بڑا اینگر پر، غصے پر مشتمل ہے۔ آج کی جو پہلی جو سٹوری ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بیوی پر تشدد کرنے والا جو شوہر ہے وہ گرفتار ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیوی پر تشدد بھی کیا ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ بیٹی کی جو انگلیاں ہیں ان پر چھری سے وار بھی کیے ہیں۔ تو کیسا دورہ آ گیا ہے۔ مہنگائی ایک طرف ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری جانب کچھ ایسی چیزیں ہیں، نشہ آور ادویات کا استعمال یا نشے کا استعمال جو ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے معاملات جنم لیتے ہیں۔ اور دوسرا ایشو میں جو آج کا آپ سے ڈسکس کرتا چلوں وہ اس سے اگینسٹ ہے، وہ یہ ہے کہ راولپنڈی میں جو ہے وہ ایک خاتون ہے، وہ شادی کے لیے تیار ہوئیں، شادی کی پوری تقریبات ہوئیں، دو خاندانوں کا آپس میں کوئی میل جول ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ خاتون قیمتی ملبوسات اور اس کے ساتھ ساتھ نقدی، یعنی کہ دلہن نقدی اور زیورات اور ملبوسات لے کر جو ہے وہ فرار ہو چکی ہے۔ پروگرام کے شروع میں جو ہے ان دونوں معاملات پر روشنی ڈالیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ شرعی سوالات کی بات ہوگی۔ ایز یوزول ہمارے ساتھ فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی صاحب، آپ کا شمار ملک کے نامور علماء کرام میں ہوتا ہے، بہت شکریہ حضور آپ تشریف لائے۔ تو پہلے سوال جو ہے دو معاملات تو ڈسکس ہم نے کر لی ہیں، تو پہلا جو ہے مفتی صاحب، جو بیوی پر تشدد کرنے والا جو ہے شوہر، اور ساتھ میں اس نے بیوی کے ساتھ ساتھ بیٹی پر بھی چھریوں سے ان کی انگلیوں پر وار کیے ہیں، اس سے متعلق سوال یہ ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ اس واقعے میں نشے کی عادت ملزم کو اپنی بیٹی اور بیوی پر تشدد تک لے گئی۔ لگتا یہ اسلام میں نشہ حرام ہے، مگر نشے کی حالت میں کیے گئے کاموں پر سزا اور جزا کا عمل درآمد ہوگا یا نہیں، شریعت کی روشنی میں وضاحت فرما دیجیے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حدیث مبارک میں 3 بندوں کے متعلق بات آئی ہے کہ رفع القلم عن 3، 3 بندے، 3 شخص وہ مرفوع القلم ہیں، یعنی یہ ماخوذ نہیں ہے، ان کو سزا نہیں دی جائے گی۔ ان میں سے ایک ہے عن المجنون حتی یفیق، مجنون شخص ہے، پاگل شخص ہے، یہ یہاں تک کہ وہ جنون اس کا ختم ہو جائے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ عن المجنون حتی یعقل، مجنون سے بھی قلم کو اٹھا لیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ سمجھدار ہو جائے، اس کی عقل اپنی جگہ پہ آ جائے، جنون ختم ہو جائے۔ اسی طرح وہ شخص جو کہ نابالغ ہے، ابھی بچہ ہے، وہ بھی مرفوع القلم ہے۔ اور تیسرا شخص وعن النائم حتی یستیقظ، اور وہ سویا شخص وہ بھی مرفوع القلم ہے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے۔ تو یہ شخص جس نے نشہ کیا ہے اور حرام نشہ کیا ہے اور قصداً عمدن کیا ہے، یہ سزا سے یہ مرفوع القلم نہیں ہے، اس کو سزا دی جائے گی، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ نشے میں تھا لہذا اس کو سزا نہیں ملے گی، نہیں، اس کو سزا جو اس نے جرم کیا ہوگا اس جرم کی سزا اسے ملے گی۔ اور رہ گئی بات یہ کہ اپنی بیوی کو مارنا اور اسی طرح بیٹی اور ان پر چھری سے وار کرنا، یہ تو نہایت یعنی وہ شدت کی انتہا ہے اور افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی ہے کہ اپنے جو استوصوا بالنساء خیرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت اور نصیحت یہ تھی کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حسن سلوک کا یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وعاشروہن بالمعروف، معروف طریقے کے ساتھ دستور کے مطابق شریعت کی روشنی میں ان کے ساتھ معاشرت کرو، زندگی گزارو شریعت کے مطابق۔ اور بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا کہ جو بیوی ہے اس کو لا تضرب الوجہ، چہرے پر نہیں مارنا ہے، یعنی مسئلہ پیش آ گیا، بعض اوقات کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ بندہ غصے کی حالت میں نہیں بلکہ تعدیب کے لیے کوئی یعنی کہ اس کو ضرب دیتا ہے، مارتا ہے، تو اس کی جو حدود بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ کہ چہرے پر نہیں مارنا، ولا تقبح، اس کو برا بلا نہیں کہنا، اس کی ماں کو، اس کے باپ کو، اس کے خاندان کو گالیاں نہیں دینی، اس کو گالیاں نہیں دینی، ولا تہجر الا فی البیت، اور بیوی کو اس کے ساتھ ترک تعلق نہیں کرنا ہے مگر اپنے کمرے کے اندر ہی، یعنی اگر کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے، انسان ہے، کوئی کبھی بیوی ناراض ہوتی ہے، کبھی خاوند ناراض ہوتا ہے، تو اس ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ اعلان کر دیں اور باہر لوگوں کو بتانا شروع کر دیں، نہیں، یہ ناراضگی آپ کے کمرے کے اندر ہونی چاہیے، کمرے سے باہر والدین کے سامنے، خاندان والوں کے سامنے، دیگر لوگوں کے سامنے یہ بات معلوم ہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک دن گزرے گا، 2 دن گزریں گے، پھر بیوی اگر عقل مند ہے وہ خاوند کو راضی کر لیتی ہے، خاوند اگر سمجھدار اور عقل مند ہے تو وہ بیوی کو راضی کر لیتا ہے۔ ولا تہجر الا فی البیت، ترک تعلق کمرے کے اندر ہی ہے، وہ جو ہے نا اس کمرے سے باہر بھی یہ بات نہیں جانی چاہیے۔ تو باہر میاں بیوی جو ہے وہ سب کو نارمل نظر آنے چاہیے، نارمل نظر آ جائے، اور یہ کیونکہ جب معاملہ آگے بڑھتا ہے نا، والدین کو پتہ چلتا ہے، خاندان والوں کو پتہ چلتا ہے، تو اس میں اس عورت کی بھی بے عزتی ہوتی ہے، خاوند کی بھی بے عزتی ہے، اور یہ خلیج مزید وسیع ہوتا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ کا جو معاملہ ہے اپنے اندر ہی حل کرنا ہے، کمرے کے اندر، باہر اس کو نہیں لے کے جانا۔ ہاں معاملہ بڑا ہو جائے پھر اس کے لیے ہے کہ نصیحت بھی کرو، نصیحت کے علاوہ پھر حکم بلاؤ، ایک بندہ جو ہے نا خاوند کے خاندان والوں میں سے، ایک جو ہے عورت کے خاندان والوں میں سے، وہ آ کے ان کے مسائل سنیں، پھر جو ہے نا وہ مصالحت کی کوشش کریں۔ تو یہ صورت ہے۔ پھر آگے اولاد کو مارنا یہ کیسے جائز ہے، اور پھر وہ چھریوں سے مارنا، اولاد کو تعدیباً بندہ اس کو مار سکتا ہے، اس کو ضرب دے سکتا ہے، ادب دے سکتا ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ چہرے پہ نہیں ماریں گے، نازک اعضاء پہ نہیں ماریں گے، اور پھر ڈنڈا نہیں استعمال کریں گے۔ اور یہ کہ اب چھری استعمال کرنا شروع کر دی ان لوگوں نے، چھری سے وار کر کے، تو یہ تو ظلم عظیم ہے اور بالکل ناجائز عمل ہے۔ یہ تو اولاد کے ساتھ ایک دشمنی ہے جو یہ بندہ کر رہا ہے، اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور جتنی مذمت مفتی صاحب کی جائے اتنی کم ہے۔ اور پھر یہ چیزیں جب منظر عام پر آ جاتی ہیں اور اس سے ایک اور کیفیت اور ایک افسوسناک طرز کا جو سلسلہ ہے وہ جنم لیتا ہے۔ اسلام مفتی صاحب بیوی اور بیٹی سے جو برتاؤ ہے اس کو ہم کتاب و سنت کی روشنی میں کیسے دیکھتے ہیں، کیا تلقین کرتا ہے اسلام؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بیوی کے متعلق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیتوں میں یہ بیان فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیراً، عورتوں کے متعلق خیر اور بھلائی کی وصیت میری قبول کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے۔ یعنی اہل میں کون آتے ہیں؟ اہل میں بیوی ہے، اہل میں بچے ہیں، یہ آتے ہیں۔ تو جو شخص اپنے اہل کے لیے بہتر ہے وہ تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے لباس کا، ان کے نفقے کا، کھانے کا، رہائش کا، دیگر بنیادی ضروریات کا وہ اہتمام کرے گا، محبت اور اسی طرح الفت کے ساتھ پیش آئے گا۔ اور پھر بالخصوص جو بیٹیاں ہیں، ان بیٹیوں کی تربیت، سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹیاں دی، اچھا جی، اب اس نے ان کی تربیت کی،
من عال جاریتین، دو بیٹیاں ہیں، دو سے زیادہ ہیں، ان کی تربیت کی اور اچھی تربیت کی، ان کو پڑھایا بھی، تربیت کی، سکھایا زندگی کیسے گزارنی ہے، خاوند کے گھر جب جاؤ تو وہاں پر کیسے رہنا ہے، یہ تمام امور خانہ داری اور امور زندگی ان کو یہ تمام باتیں سکھائی۔ تو اب کیا ہے، کن لہو سترا من النار، یہ بچیاں اس بندے کے لیے جہنم سے ستر، آڑ اور حجاب بنیں گی۔ یعنی بیٹے 10 ہیں، ان کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ یہ بیٹے آڑ بنیں گے، جہنم میں مانع بنیں گے، یہ بندہ جہنم کا حقدار ہے اور جہنم میں جا رہا ہے، اب بیٹے کھڑے ہیں ان کو روک رہے ہیں جنت کی طرف، نہیں، بیٹیوں کے متعلق یہ آیا ہے۔ تو بیٹیاں تو قابل رحم اور نہایت محبت کرنے والی مخلوق ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹوں کی بنسبت نا ماں باپ پر بیٹیاں زیادہ مہربان ہوتی ہیں، شفقت کرتی ہیں، اور اسی طرح بیماری میں وہ حال پوچھتی ہے، شادی ہو چکی ہوتی ہے اور جیسے ہی سنتی ہے کہ ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، اپنے خاوند کو کہتی ہے میں نے ادھر جانا ہے، اچھا پھر وہ ماں باپ کی خدمت کرتی ہے۔ بیٹے جو ہوتے ہیں وہ صاحبان اپنی بیویوں کے ساتھ وہ جو ہے نا اپنی الگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کبھی آئے دیکھا ماں باپ کیسے ہیں نہیں ہیں، تو باقی نہیں، تو بیٹیاں تو زیادہ قابل شفقت ہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک یہ بہت ضروری ہے۔ حسن سلوک بہت ضروری ہے، بیوی ہو بیٹی ہو سب کے ساتھ، اور اگر بیوی کی بات کی جائے تو وہ بیوی بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، تو شفقت والا معاملہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آج کا جو سیکنڈ ہم کہہ سکتے ہیں جو ایشو ہے، کرنٹ ایشو ہے، وہ اس سے مفتی صاحب ٹوٹلی اگینسٹ ہے، وہ یہ ہے کہ دلہن جو ہے وہ شادی کے اگلے روز تمام قیمتی زیورات اور جو ملبوسات تھے وہ لے کر فرار ہو گئی ہے۔ تو اسلام میں یہ مفتی صاحب یہ جو جرم ہے، یہ جو دھوکہ ہے، اس کا کتنا بڑا گناہ ہے؟ ایک تو یہ واقعاً دھوکہ ہی ہے جی کہ شادی ہو گئی ہے، ایجاب و قبول ہو گیا ہے، وکیل اور سارا معاملہ حل ہو گیا ہے، پھر وقت گزرتا ہے، اس کے بعد یہ زیورات اور چیزیں نا وہ لے کے بھاگ جاتی ہیں، فرار ہو جاتی ہیں، تو یہ دھوکہ ہے۔ من غش فلیس منا، من غشنا فلیس منا، یہ بھی دھوکے کی ایک نوعیت ہے۔ یہ جو نکاح ہے ایک عقد ہے، ایک معاہدہ ہے، اللہ نے فرمایا اوفو بالعقود، جو عقد کیا ہے اس عقد کی پاسداری کرو، اس کو مکمل کرو اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچاؤ۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب عقد نکاح یہ ہو گیا ہے، اس کے بعد ایسی دھوکہ بازی سے کام لینا اور مال لے کے فرار ہو جانا، یہ ظلم ہے۔ اور یہ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اگر یہ خاتون یہاں پر نہیں رہنا چاہتی تھی، اس خاوند کے ساتھ اس کا معاملہ نہیں ہوا صحیح، تو اس کے لیے شریعت نے حل بتا دیا ہے، راستہ بتا دیا ہے کہ یا تو وہ طلاق کا مطالبہ کرے یا پھر وہ خلا کا جو ہے نا مطالبہ کرے۔ خاوند طلاق نہیں دیتا تو وہ خلا لے لے اور اس طریقے کے ساتھ اپنے آپ کو آزاد کرے۔ اب اس عورت نے جو یہ جرم کیا ہے، اب اس بندے کے نکاح میں ہے، وہ کل جا کے کسی اور شخص کے ساتھ نکاح کرے گی، وہ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ بد عملی ہے، وہ بد کرداری ہے، اسی میں وہ مشغول رہے گی۔ اور یہ ہم تو یہ وصیت اور نصیحت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شادی ایسے کرتے ہیں، مکمل جانچ پڑتال ہو، خاندان کے متعلق ہو، حسب نسب، یہ حدیث میں جو آیا ہے نا کہ تنکح المرأة لأربع، عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے، ان میں ایک ہے جمال، لجمالہا، اس کے حسن و خوبصورتی کی وجہ سے، اچھا پھر وہ دوسرا کیا ہے، حسب اور نسب کی وجہ سے، خاندانی مرتبت اور جو عظمت اور برتری ہے اس کو دیکھ کے بندہ شادی کرتا ہے۔ یعنی اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ان چیزوں کو تم نے دیکھنا ہے، جمال کو بھی دیکھو، پھر حسب و نسب کو بھی دیکھو، منصب کو بھی دیکھو، اس کے مالی حیثیت کو بھی دیکھو، یہ کیسے لوگ ہیں کیسے لوگ نہیں ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے دین کو بھی دیکھو، دین میں اچھا اب دین کیسے آپ دیکھیں، وہ جو اس کے آس پاس لوگ ہیں، پڑوسی ہیں، ان سے پوچھو
یہ مرد نماز پڑھتے ہیں، مسجد جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، عورتیں خواتین نماز پڑھتی ہیں کہ نہیں پڑھتی. اچھا یہ بڑی نشانی جو ہے نا دین کی وہ یہ نماز ہے. تو جب ایک گھر میں نماز کی پابندی نہیں ہے، ایک گھر میں مرد نماز باجماعت نہیں پڑھتے، مسجد نہیں جاتے، اور خواتین گھر کے اندر نماز نہیں پڑھتی، اب یہ دین نہیں ہے ان میں. تو بندے کو جتنا بھی نا وہ حسن نظر آ رہا ہے اور جمال نظر آ رہا ہے اور حسب و نسب کی صورتیں ہیں، جب یہ دین نہیں ہے تو یہ ادھر ہی تمام بندے چیزیں کو جو ہے پھر ایج ہے، ان کی کوئی وقت نہیں. اوقات نہیں ہے. کیونکہ جو بندہ اللہ سے دھوکہ کرتا ہے وہ تو تیرے ساتھ بطریق اولا دھوکہ کر سکتا ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کا مالک ہے، اس کا خالق ہے، اس کا رازق ہے، اور یہ سانسیں جو چلتی ہے اسی کے فضل سے چلتی ہیں، اس کے ساتھ ایک بندہ دھوکہ کرتا ہے، حکم نہیں مانتا، تو پھر انسان کے ساتھ تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ جو ہے بعض اوقات نا اپنی غفلت بھی ہوتی ہے اور خوش فہمی کے اندر مبتلا ہو کہ تحقیق کو چھوڑ کے پھر بندے کا یہ حال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو حرام ہے یہ دھوکہ، ناجائز ہے، اور اس کے لیے ایسے یعنی کہ سامان لے کے بھاگنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے. اور آئی تھنک یہ مفتی صاحب سیریز بھی چل رہی ہے، آئی تھنک یہ لوگ جو ہے ابھی تحقیق نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ایک گینگ ہے پورا وہ سرگرم ہوتا ہے اور وہ اس طرح کے معاملات کر کے اور وہ خواتین کیا ایک پراپر گروہ ہے، ہاں جی ایسے ہی وہ فرار ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ باپ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کو باپ ظاہر کرتے ہیں، ماں نہیں ہوتی اس کو ماں ظاہر کر لیتے ہیں، مکان کرائے پہ لے لیتے ہیں، پھر وہ ایسے. لیکن یعنی یہ اس کا مطلب کیا تحقیق ہونی چاہیے، تحقیق ضروری ہے. جی مفتی صاحب شرعی سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارے جو سوالات ہیں، ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ جی میں بیرون ملک رہتا ہوں اور وہاں پر انہوں نے کچھ شادی کی ہوئی ہے، اور وہ جب پاکستان آنا چاہتے ہیں اور یہاں آ کر وہ اپنا جو پرانا نکاح ہے اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے، جبکہ وہ ایک اور نکاح علامتی طور پہ نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو وہ پوچھتے ہیں کہ رشتہ داروں کو دعوت بھی دینی ہے، تو ہم پھر سے نکاح پڑھا سکتے ہیں؟ یعنی جس عورت کا میں پہلے ہی شوہر ہوں اس سے علامتی طور پہ دوبارہ نکاح کرنا کیسا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں. یہ جو صورت ہے نا، جی بعض اہل علم نے، بعض فقہا نے یہ کہہ دیا ہے کہ سال میں ایک دفعہ تجدید نکاح یہ بندے کو کرنا چاہیے. نکاح کی تجدید ہونی چاہیے. بندہ جو ہے پتہ نہیں کیا الفاظ بولتا ہے، کیا اعمال کرتا ہے، اسلام میں وہ رہتا بھی ہے کہ نہیں، لہذا سال بعد تجدید نکاح. لیکن اس کی کوئی بنیاد ہے نہیں. یعنی حدیث، قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ تم سال کے بعد تجدید نکاح کر لیا کرو، یا 2 سال کے بعد، یا اتنے عرصے بعد. یہ جو صورت آپ نے بتائی ہے یہ صورت شاید اس سے مختلف ہے. یعنی بندے کا نکاح ہو چکا ہے، وہ اپنے جو پاکستان میں ان کے رشتہ دار ہیں، والدین ہیں یا جو بھی ہے، ان پر وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے. یہاں پر صرف دوبارہ یعنی یہ نہیں ظاہر کرنا چاہتے کہ پہلے نکاح ہوا ہے، وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے کہ ابھی آج فریش نکاح کیا. تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. اس میں بندہ اگر وہ کرے، تجدید نکاح کی صورت بن جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ایک بڑے یعنی کہ حادثے سے یہ لوگ بچ سکتے ہیں. باقی اگر ویسے ہی کرتے ہیں کہ پہلے بھی لوگوں کو پتہ ہے اور یہاں پر پاکستان میں آ کے وہ دعوتی ولیمہ کرنا چاہتے ہیں، کھلانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے پھر وہ نکاح کی ایک محفل منعقد کرتے ہیں، تو یہ صورت کوئی ضروری نہیں ہے. اور اگر کر لیں یعنی کہ پہلے لوگوں کو علم نہیں ہے نکاح کا، صرف 2 لوگوں کو، میاں بیوی کو اس چیز کا علم ہے یا اہل و عیال کو علم ہے، تو پھر جو ہے وہ اس صورت میں تجدید نکاح کی صورت میں یعنی کہ ایک وہ پراپر رسم یا ایک پراپر وہ کرنا چاہے تو کوئی حرج جو ہے وہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جی اگلا جی مفتی صاحب سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں جی، اور بریک سے واپس آتے ہیں. آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نیچے جو اسکرین پر نمبرز دیے گئے ہیں اس میں آپ اپنے شرعی سوال جو ہے ان کے جواب ہمارے پروگرام سے حاصل کر سکتے ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ویلکم بیک جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبرز پر ہمیں آپ رابطہ کر کے اپنے شرعی سوالات کے جواب ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہاتھوں میں ہم نے انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، مختلف قسم کے رنگ برنگے پتھر ہوتے ہیں، ان پتھروں کی دینی حیثیت کیا ہے اور ان کا کوئی انسانی شخصیت پر کوئی اثر بھی ہوتا ہے؟ نہیں، مختصر جواب یہ ہے کہ نہیں۔ اچھا، یعنی پتھر جو ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو، بڑا مقدس پتھر ہے، اس کو مخاطب کر کے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ بوسہ دے رہے تھے تجھ کو، تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ تو اب یہ مطلب یہ ہے کہ حجر اسود کے بارے میں آیا کہ وہ نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان نہ ضرر۔ جی، تو اور پتھر قیمتی پتھر ہیں جو ہیں کیسے نہیں ہیں، بندے کی شخصیت پر اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں کیا نہیں مرتب ہوتے، ان پتھروں میں یہ صرف اوہام ہیں، لوگوں کے وسوسے ہیں اور خیالات ہیں، بنیاد ان چیزوں کی کوئی نہیں ہے۔ لہذا جو نگینے ہوتے ہیں اپنے انگوٹھیوں میں وہ لگاتے ہیں، بعض کس کلر کے کس پتھر کے اور جواہر وغیرہ لگاتے ہیں، شرعی لحاظ سے ان کا کوئی اثر نہیں، بلکہ ایسا عقیدہ رکھنا کہ یہ پتھر کے یہ اثرات ہوتے ہیں اور اس پتھر کے یہ اثرات ہوتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا ہی جائز نہیں ہے۔ اچھا، تو بیچنے والے بھی، ہاں جی، بیچنے والے بھی یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کی شخصیت میں یہ بدلاؤ آ جائے گا، اور جو خریدنے والا ہے وہ بھی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ فلاں پتھر میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں۔ ہاں جی، تو یہ ساری باتیں نا اوہام پر مبنی باتیں ہیں، من گھڑت ہے، اور ان کا بھی کاروبار ہوتا ہے، پھر انہوں نے بھی چلانا ہی ہوتا ہے، تو وہ پھر اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ مرد کے لیے وہ بہتر جو انگوٹھی ہے وہ چاندی کی ہے، اور وہ استعمال کرے۔ باقی یہ نگینے وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی اثر نہیں ہے کسی کی شخصیت پر۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتاتے، اور وہ جو ہے نا ایسے دین ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں، لیلھا کنہارھا، ایسے واضح دین کہ اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، واضح ہے، دن کی طرح رات بھی روشن ہے، اور ہمیں اس طرح کی جو من گھڑت باتیں ان پر نہیں کان دھرنا چاہیے۔ بلکہ آگے مفتی صاحب ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ قرض میرے پر ہے، اور میں قرض جو ہے وہ اتارنا میرے لیے ضروری ہے، یا میں صدقہ خیرات بھی کر سکتا ہوں؟ اس کے لیے جو سب سے اہم ذمہ داری ہے نا وہ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی ہے، قرض کی ادائیگی ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے صدقہ کرنا ہے، تو صدقہ تو ایک نفلی چیز ہے، نفلی عمل ہے، تو اس کے اوپر جو فرض عمل ہے اس کی ادائیگی اس پر ضروری ہے۔ دوسروں کا حق جو ہے وہ ادا کرنا اس پر لازم ہے، نہ یہ کہ یہ صدقات اور خیرات اور نام آوری کے لیے ایسا کرتا جائے، یہ بالکل صحیح نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ یہ دین اور قرض سے بہت زیادہ پناہ مانگتے ہیں اللہ کی، کہ اللہ مجھے اس مقروض ہونے سے بچا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مقروض ہو جاتا ہے نا تو وہ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کا خلاف کرتا ہے، اور جب وہ بات کرتا ہے وہ اذا حدث فکذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی مخالفت کرتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں جو مقروض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کل میں دے دوں گا، کل آ کے اس کی دکان ہی بند ہوتی ہے یا اس کا فون بند ہوتا ہے۔
اچھا اسی طرح یہ پھر جھوٹ بولتے رہتے ہیں، تو مقروض ہونے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ تو سب سے پہلے بندے کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرض ادا کرے، وہ چونکہ ایک حق ہے اور صدقہ اس کے اوپر لازم اور واجب نہیں ہے، تو پہلے وہ لازمی حق جو ہے نا وہ ادا کرے، اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعض اوقات شروع میں جب مقروض شخص آتا، وفات ہو گئی ہوتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ اس نے کوئی چھوڑا ہے، کوئی ترکہ، کوئی مال چھوڑا ہے قرض کی ادائیگی کے لیے؟ اگر بتایا یہ جاتا کہ ہاں مال ہے ادائیگی کے لیے، اتنا مال ہے قرض کی ادائیگی کے لیے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھا لیتے تھے۔ اور اگر یہ ہوتا کہ نہیں قرض تو لیا ہے لیکن ادائیگی کے لیے پیسے اب نہیں ہے، وفات پا چکے۔ مفتی صاحب یہاں پہ نا ایک چیز شامل کر لیجئے کہ اس کی جو اس پر صدقہ، اس پر جو ہے اماؤنٹ جو ہے قرض ہے وہ کروڑوں میں، تو وہ سینکڑوں کے حساب سے اس کا جو ہے خیرات کر رہا ہے، تو کیا ایسا بھی کچھ نہیں؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کروڑوں میں ہے، لاکھوں میں ہے، جو بھی ہے، یہ 100 روپے بھی اسی کروڑ کا ہی حصہ ہی ہے نا، تو یہ ادا کرے۔ تو سب سے پہلے نا قرض اتارنا یہ لازم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے، کہتے ہیں یہ مقروض ہے نہیں۔ پھر بعد میں جب فراوانی آ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مقروض ہے اس کی قرض کی ادائیگی ہم بیت المال سے کریں۔ یہاں پر جی کالر ہیں، جی یہاں پر کالر ہیں جی گوجرا سے ہمارے ساتھ ایک سائلہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترمہ ہیں جی کچھ ثنا شہزادی صاحبہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری بہن فرمائیے۔ میں ثنا شہزادی بات کر رہی ہوں گوجرا سے۔ قاری صاحب میری مطلب کہ میں آپ سے کوئی اپنی زندگی کی پرسنلی ڈیٹیل آپ سے شیئر کر سکتی ہوں کہ میری زندگی میں 2021 سے 24 تک بے حد مشکلات ہیں۔ جی پلیز مجھے نہیں پتا، میرے ساتھ ہر بندہ منافق ہے اور ایون میرے ساتھ اتنا برا مطلب سخت رویہ ہے اور رشتے میں بھی بندش ہے، بیماری ہے، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ یہ بد نظری ہے یا کیا ہے۔ جی آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں؟ جی لائن پر ہوں۔ جی محترمہ آپ کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ کوئی بندش ہے، کوئی بد نظری ہے، آپ کو یہ لگتا ہے آپ کا رشتہ نہیں ہو پا رہا، دوبارہ فرما دیجئے، دوبارہ سوال کر دیجئے۔ سر میری زندگی 2021 سے 24 تک ہر طرح کی پرابلمز ہیں، میرے گھریلو مسائل ہیں، بہن بھائی مجھ سے بدزن ہیں، ماں باپ مجھ سے بدزن ہیں، بیماریاں ہیں، مجھے میری تعلیم جو ہے وہ بند ہو گئی ہے اور رشتہ بھی کوئی اچھا نہیں ہے اور مطلب ٹوٹلی ہر چیز سپوائل ہے۔ کیا مجھ پر کسی چیز کا اثر ہے؟ جی چلیں جی بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے جی۔ مفتی صاحب 2021 سے لے کے 2024 تک یہ جو ہماری سائلہ ہیں، یہ جو ہماری بہن ہیں، ان کے ساتھ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بندش ہے، ہر شخص جو ہے ان سے ناراض ہے، تو کیا رشتہ بھی کہیں نہیں ہو پا رہا، تو کیا اس کا دینی قرآن و سنت کی روشنی میں کیا حل ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ جو ہے نا یہ حال ایک جو مصیبت ہے اور اسی طرح جو حالات ان کو پیش آئے ہیں، اس کا حل یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر کامل توکل اور اعتماد۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تجھ پہ کوئی ضرر لے آئے، تجھے ضرر پہنچائے، تو اس ضرر کو ہٹانے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو اس بھلائی کو رد کرنے والا، ہٹانے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ سارا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ مالک نفع اور نقصان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے فرمایا وَعَلَمْ، جان لو اگر یہ امت لو اجتماعت الامت علی ان ينفعوک بشیء، یہ ساری امت جمع ہو جائے کہ آپ کو کسی شے کا فائدہ پہنچائے، کوئی تھوڑا بہت فائدہ بھی پہنچائے، وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے مگر وہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اور اگر یہ ساری امت جمع ہو جائے، سارے لوگ جمع ہو جائے تو جو نقصان پہنچانے پر وہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر وہ نقصان پہنچے گا جو جس کا ارادہ اللہ نے کیا ہے۔
تو ہم اپنی اس بہن کو، اس بیٹی کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، نمازوں کی پابندی، اذکار کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت. باقی لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ سے بدظن ہیں، خوش ظن ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے ساتھ رابطہ ٹھیک کریں، یہ لوگ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. وہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اعلان ہو جاتا ہے آسمانوں میں کہ فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے تو فاحبوہ، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو. تو یہ اعلان آسمانوں میں ہو جاتا ہے. اور پھر ثم وضع له القبول فی الارض، پھر اس کے لیے زمین کے اندر بھی قبول رکھ دیا جاتا ہے، مقبولیت ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کے ساتھ رابطہ ہو. مجھے امید ہے کہ ہفتہ، مہینہ، 2-3 میں یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور اللہ کے اوپر توکل اور اعتماد یہ لازم ہے. اور باقی اذکار کی پابندی، نمازوں کی پابندی، اور اسی طرح زیادہ یہ وسوسے اور تشویش جو ہے نا ان چیزوں کی طرف نہ پڑھنا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف کی کثرت. مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائے گا. آمین آمین. ہم سب بھی دعا گو ہیں کہ ان بہن، ہماری یہ جو بہن ہے، ان پر اللہ تعالیٰ اپنی آسانی فرمائے، اپنی رحمت فرمائے، اور رزق و اذکار جو ہیں، یہ ذکر و اذکار، اور ساتھ میں جو ہے پیرلل دین کی طرف جو ہے ان کا زیادہ رجحان ہونا چاہیے. مفتی صاحب، اگلا ایک سائل جو ہے سوال وہ پوچھ رہے ہیں ہم سے کہ ایک شخص جو ہے وہ مقروض والا معاملہ، یہ تو ہم نے آپ سے ڈسکس کر لیا. نیکسٹ جو ہے وہ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ میرا ہمسایہ کافی غریب ہے، اسے بچوں کی شادی کرنی ہے، اس موقع پر میں زکوٰۃ کی رقم سے اس سے تعاون کر سکتا ہوں، یعنی کہ ہمسائے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ دینا جی اقارب کو، جی، اور اسی طرح پھر جو پڑوسی ہیں ان کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے بھی زیادہ حق بنتا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے. جی، اگر زکوٰۃ نہیں ہے بندے کے پاس تو ویسے مال کے ساتھ ان کی مدد کی جائے. یہ جو صورت انہوں نے بتائی ہے کہ وہ ہے غریب اور اب بچوں کی شادی کرا رہے ہیں، تو ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ بلا شبہ کر سکتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر وہ ہے غریب اور وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، زکوٰۃ کے حقدار ہیں. آپ ان کو زکوٰۃ دے دیں، وہ بچوں کی شادیاں کرائیں، یا وہ عمرے پہ جائیں، یا زندگی کی دیگر ضروریات کو وہ پوری کریں، آپ کا اس سے کوئی وہ نہیں ہے. لیکن جب وہ بنیادی طور پر ہے ہی غریب تو آپ کو مزید یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ وہ شادیاں کرا رہے ہیں تو کیا ہم تعاون کر سکتے ہیں، یعنی کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے. بلا شبہ کر سکتے ہو. جی مفتی صاحب، یہاں پر ایک لائیو کالر ہیں، ایک محترمہ ہیں جی، عائشہ صاحبہ ہیں جی، سیالکوٹ سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن میں نے فرمائیے. پوچھنا تھا کہ کہتے ہیں کہ جیسے چائے پی رہے ہیں تو گرم ہے تو پھونک مار کے تو ٹھنڈی کرتے ہیں، یا دودھ برتن میں سے دوسرے برتن میں ڈالنا جی، تو وہ بلائی جو ہے وہ پیچھے ہٹانے کے لیے پھونک مار کے تو دوسرے برتن میں ڈال. تو یہ پھونک مارنے کا جو ہے میڈیکلی تو کہتے ہیں نا کہ جرمز وغیرہ چلے جاتے ہیں چیز میں، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا پھونک مار سکتے ہیں برتن میں؟ بعض کا چیز گرم ہے تو گرمی کم کرنے کے لیے یا بلائی ہٹانے کے لیے. تو یہ میں نے پوچھنا تھا کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. جی بہت شکریہ میری بہن جی. جی مفتی صاحب، کوئی بھی گرم چیز ہے، چائے ہے، تو وہ پھونک مارتے ہیں تو اس میں کچھ جرمز چلے جاتے ہیں، میڈیکلی تو یہ کہا جاتا ہے. اور دینی حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ ہم جو ہے وہ بلائی ہٹانے کے لیے پھونک مارتے ہیں یا چائے کے کپ میں جو ہے، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، دینی حیثیت؟ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ وہ پانی ٹھنڈا ہے، جی گرم ہے، چائے ہے، دودھ ہے گرم، کسی بھی صورت میں اس کے اندر پھونک مارنا اس لیے کہ وہ بالائی ہٹائیں، یا کوئی تنکا پڑ گیا ہے وہ تنکے کو ہٹانے کے لیے، یا کوئی اور ایسی چیز پڑی ہے تو اس کو ہٹانے کے لیے ہم پھونک مارتے ہیں، یہ ممنوع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. تو ایک بات ہو گئی. باقی یہ ہے کہ وہ ہاتھ سے بالائی اتار کے اگر آپ نہیں کھانا چاہتے اور یہ پسند نہیں ہے تو آپ اس کو اٹھا کے
رکھ دیں ہاتھ سے لیکن یہ پھونک نہیں مارنا چاہیے۔ جی لیں جی، سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ایک صاحب ہیں جی، جلدی میں رہتے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ اگر فرض نماز کے فوراً بعد کہیں جانا ہو اور نماز سے پہلے اس کے پاس ٹائم ہو تو کیا وہ فرضوں کے بعد والی جو سنتیں ہیں جماعت سے پہلے ادا کر سکتے ہیں؟ یہ دین جو ہے نا، دین اس کی بنیاد توقیف پر ہے۔ توقیف کا مطلب یہ ہے کہ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بیان کر دی ہے ہم اس طرح کریں گے۔ تو اب تقدیم کے بارے میں بات نہیں آئی ہے کہ سنتوں کو پہلے ہی ادا کرو اور اس کے بعد جو ہے جو بعد والی سنتیں ہیں ان کو پہلے ادا کرو، یہ نہیں ہے۔ ہاں رہ جائیں بعد میں ادائیگی کا حکم ہے، بعد میں ادائیگی کی صورت ملتی ہے، لیکن یہ صورت نہیں ملتی کہ اب ظہر کی سنتیں ہیں 2 آخر میں، اب بعد میں ٹائم نہیں ملے گا لہذا میں اس کو آگے پڑھ لوں۔ آپ نے نوافل پڑھ لیں لیکن وہ سنتیں اس کا محل اور موقع جو ہے وہ فرضوں کے بعد ہے۔ اگر آپ کو اتنی جلدی ہے تو وہ سنت نماز ہے، بعد مواقع پر وہ رہ بھی جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنے گاڑی میں بیٹھ کے ان کو پڑھ لیں، کیونکہ سنت نفل جو نماز ہے، سنت نماز ہے، اس کو آپ بیٹھ کر بھی ادا کر سکتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہوئے اشارے کے ساتھ آپ ادا کر سکتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کوئی حرج نہیں ہے، ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ یہاں پر جی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک پر جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کے بھی کوئی شرعی سوالات ہیں، کوئی سماجی سوالات ہیں اور آپ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تعلمون۔ ویلکم بیک جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری زندگیاں جو ہے وہ اسلام کے گولڈن پرنسپلز کے اکارڈنگ ہونی چاہیے، اور جب ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے اور جو ہماری آخری جو ہمارے مراحل ہوتے ہیں، ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں سوسائٹی میں، ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں جو آخری ہمارا سلسلہ ہوتا ہے اس میں ہمیں میت کو غسل دینے کا نہیں پتہ ہوتا، ہمیں جنازے کی دعا کا نہیں پتہ ہوتا۔ ایک سائل ہیں، وہ جاننا چاہ رہے ہیں مفتی صاحب کہ میت کو غسل دینے کے لیے کوئی خصوصی دعا ذکر شریعت نے سکھایا ہو تو ہماری رہنمائی کیجیے، نیز یہ کہ میت کو غسل دینے کا مسنون طریقہ بھی بتا دیں۔ اور سنا ہے کہ غسل کے دوران روئی کے ذریعے میت کے کان اور ناک کے سوراخوں کو بند کرنا ضروری ہے، کیا حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے؟ یہ میت کو غسل دینا یہ زندہ لوگوں کی ذمہ داری ہے اور ان کا فریضہ ہے کہ وہ غسل دے دے میت کو، مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے۔ اب غسل دینے کا کیا طریقہ ہے؟ تو جس طرح انسان زندگی میں خود غسل کرتا ہے، غسل جنابت کرتا ہے یا غسل جمعہ کرتا ہے، تو اس طرح یہ غسل بھی اسی طرح ہی ہے۔ یعنی غسل سے پہلے بندہ علائش استنجا کرے، علائش کو صاف کرے اور استنجا کے بعد پھر وضو کرے۔ زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے، جب بندہ زندہ ہوتا ہے تو استنجا کرتا ہے اور جسم کے ساتھ لگے علائشوں کو پاک کرتا ہے، اس کے بعد وضو کرتا ہے، وضو کے بعد پھر سر کے بالوں میں پانی ڈالتا ہے، انگلیاں داخل کرتا ہے، جڑوں تک پانی پہنچاتا ہے، اس کے بعد پھر سارے جسم پر وہ پانی بہاتا ہے، یہ ہے غسل۔ بعین ہی اسی طرح میت کو بھی غسل دیں گے، یعنی پہلے اسے استنجا کرائیں گے، اور استنجا کا طریقہ یہ ہوگا کہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک یہ جو حصہ ہے، جب مرد کو غسل دے رہا ہے
تو یہ لازم ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا جو حصہ ہے اس کے اوپر کوئی موٹا سا کپڑا یہ پڑا ہو، تاکہ وہ جلد کی رنگت اور ساخت اور یہ ساری جو حجم وغیرہ ہے یہ معلوم نہ ہو۔ تو اور اس بندے نے جو غسل دے رہا ہے اس نے بھی دستانے پہنے ہوں، کپڑے کے دستانے ہوں یا کوئی بھی دستانے ہوں وہ پہنے ہیں، اور وہ ان جگہوں کو دیکھے بغیر استنجا کرائے گا میت کو۔ اس کے بعد جو ہے اس کو یعنی کہ اس کے منہ میں پانی ایسے تو نہیں ڈالا جا سکتا، کیونکہ وہ میت باہر وہ پھر کلی کر نہیں سکتا، پانی باہر پھینک نہیں سکتا، تو روئی کے ذریعے سے تھوڑا سا پانی لے کے اس کے یہ دانت جو ہے ان پر خوب اس کو رگڑا دیں گے، صاف کریں گے۔ اس کے بعد جو ناک ہے اس کے اندر بھی ایسے ہی کریں گے، اور روئی کے ذریعے سے پانی ڈال کے پھر اس کو صاف کریں گے صحیح طریقے سے، کیونکہ یہ آخری غسل ہے جو اس کو دنیا میں دیا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کے چہرے کو دھوئیں گے، ہاتھوں کو دھوئیں گے، پاؤں کو دھوئیں گے۔ اس کے بعد دائیں پہلو جو ہے نا، دایاں پہلو اس پر پانی ڈالیں گے، اور پھر بائیں پہلو پر پانی ڈالیں گے۔ اس کے بعد میت کو تھوڑا سا ایسے بٹھائیں گے، یعنی جس طرح بیٹھنے کے قریب ہوتا ہے ایسے بٹھائیں گے، اور اس کے پیٹ پر زور دیں گے۔ زور دینے کے بعد کوئی علائش وغیرہ نکلے، نجاست نکلے تو اس کی صفائی کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مزید غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر 3 بار غسل دے دے، بندہ کہتا ہے کہ یہ میل کو چیل ہے، مزید صفائی ہو جائے تو 3 دفعہ آپ غسل دے دیں، اچھا 5 دفعہ غسل دے دیں، 7 دفعہ غسل دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک بیٹی وفات پا گئی تھی، تو ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ آپ ان کو غسل دے دیں، 3 مرتبہ غسل دیں، 5 مرتبہ غسل دیں، 7 مرتبہ غسل دیں، جتنی آپ ضرورت محسوس کریں۔ اور وَابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، دائیں جانب سے آپ نے اس کو ابتدا کرنی ہے۔ تو یہ اس کے بعد جو ہے نا آخری دفعہ جب بندہ اس پر پانی ڈالے گا تو کچھ کافور جو ہے وہ بھی پانی کے اندر آپ ملائیں گے، تاکہ وہ جو کافور کے یہ اثرات ہوتے ہیں کہ جسم کافی دیر تک محفوظ رہتا ہے، کیڑے مکوڑے وہ جسم تک جلدی نہیں پہنچ پاتے۔ اور بیری کے پتوں کا بھی یہ ہے کہ وہ اس میں ڈال کے اس کو جوش دیں گے کہ اس سے یہ پانی جو ہے نا زیادہ صاف کرنے کی وہ طاقت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، یعنی صابن کی طرح یہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے، تو میل کو چیل جسم کے اوپر جو بھی ہے اس کو وہ صاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہے تو جی مفتی صاحب یہاں پر ایک کالر جو ہے لائیو کالر ہیں جی، ایک سائلہ ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں نے یہ سوال کرنا ہے کہ کبوتروں کو پالنا اور پھر ان کو بیچنا اور گھر کی چھت پہ رکھنا اس طرح، اس سے کاروبار میں بہت زیادہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ جی بہت شکریہ جی ہماری بہن پوچھ رہی ہیں کہ کبوتروں کو پالنا، ان کو چھت پر رکھنا، ٹھیک ہے، اس سے کوئی کاروبار پہ کوئی اثر پڑتا ہے یا کوئی شرعی حیثیت کیا ہے اس کی؟ ہاں جی، یہ کبوتروں کو اس طریقے کے ساتھ پالنا، چھتوں پہ رکھنا، اس کے 2 نقصان ہیں جی، بلکہ زیادہ نقصان بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک نقصان تو یہ ہے کہ یہ چھتوں پہ رکھتے ہیں اور وہ جگہ اس کے لیے کافی بلندی پہ رکھی جاتی ہے۔ اچھا، اب جب بندہ اوپر چڑھتا ہے اپنی چھت پہ تو اس کی نگاہ پڑتی ہے پڑوس کے گھروں میں بھی، یہ مشاہدہ ہے ہمارا، ہم دیکھتے ہیں، اور پھر جھگڑے بھی ہوتے ہیں، بد نظری ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ پڑوسیوں کی حقوق کی یہ خلاف ورزی ہوتی ہے، حق تلفی ہوتی ہے، وہ ان کے جو پردہ ہے، حجاب ہے، وہ بے حجابی ہو جاتی ہے یہ کام کرنے والوں کی۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ نمازوں سے بھی گئے ہوتے ہیں، نماز بازی کے ساتھ، ہاں جی اسی لگے رہتے ہیں۔ اب کبوتر کب آتے ہیں کب نہیں آتے، تو یہ دوسروں کی کبوتروں کو بھی نا ملکیتی کبوتریں ہوتی ہیں، وہ آ جائے تو پھر اس کو پکڑتے ہیں، پھر اس کو اپنے کبوتروں میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طریقے کے ساتھ ان کے کبوتر اور وہ قید والا پہلو جو ہے مفتی صاحب وہ کیسا ہے؟
वो कैद वाला पहलू भी, उस पे भी रोशनी। बुनियादी तौर पर तो परिंदे जो हैं आप रख सकते हैं, पिंजरे में रख सकते हैं और ख़ूबसूरती के लिए या वैसे ही एक मानूस होने के लिए बच्चे पसंद करते हैं, ये तो जायज़ है। लेकिन कबूतरों को पालना और उसको ऐसे मकाम में रखना, ये इसके जो ख़राबियाँ हैं और अयूब हैं, कारोबार पर असरात, कारोबार पर भी असरात इसके पड़ते हैं। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत आती है कि एक बंदा कबूतर के पीछे जा रहा था तो आपने फरमाया शैतान शैताना के पीछे जा रहा है। तो उससे ये मालूम होता है कि ये कोई महमूद यानी काबिल सताइश अमल नहीं है कि बंदा कबूतरों के पीछे लगा रहे और उनको पालता रहे। यकीनन नमाज और दीगर आमाल भी बेबरकती आ जाती है, नमाज रह जाती है, इसलिए इससे इज्तनाब किया जाए, इससे इज्तनाब किया जाना चाहिए। और मुफ्ती साहब यहाँ पर मैं एक चीज़ जो है ना काफ़ी देर से, बल्कि हर दूसरा तीसरा शख्स जो है वो महसूस करता है सोसाइटी का बेरोज़गारी है, उसके साथ साथ महंगाई है, घरेलू झगड़े बहुत बढ़ गए हैं। एक साइल पूछते हैं, बल्कि एक साइला हैं, वो पूछती हैं कि मेरे 4 भाई हैं, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा रोज़ का मामूल बन गया। अपनी तरफ से हमने सुलह सफाई की बहुत कोशिश कर ली है लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आपसे गुजारिश है कि कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें कि वो आपस में प्यार और मोहब्बत से रहने लग जाएं, मैं आपकी शुक्रगुजार होंगी। अच्छा, सबसे बेहतर वजीफ़ा जो है ना जी वो दुआ है जी कि बंदा, ये हमारी बहन, वो अपने भाइयों के लिए दुआ करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं मांगे। तो इन दुआओं में अल्लाह ताला ने असर डाला होता है। दुरूद शरीफ की कसरत हो, हम्द व सना की कसरत, फिर उसके बाद दुआ भाइयों के लिए। तो उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला करम फरमाएगा, इनके दिलों में मोहब्बत पैदा होगी। लेकिन जो असल मसला है, ये एक दूसरे की ना हक़ तलफ़ी होती है। एक भाई उठता है दूसरे भाई के हक़ को दबाता है, और या बड़ा होता है या छोटा होता है, कोई ताकत कोई इस तरह सिलसिले होते हैं, फिर ये आपस में लड़ते हैं। मसला ये है कि ताशरू कल इख्वान व तामलू कल अजानिब। हुक्म ये है कि जब आपने मुआशरत करनी है तो ऐसे रहना है जैसे कि हकीकी भाई होते हैं। यानी मोहब्बत के साथ रहो, एक दूसरे के साथ खैर खाही हो, सिल रहमी हो। और जब हिसाब का मामला आ जाए ना, मामलात ख़रीदो फरोख्त के, पैसों के, ये ऐसे रहो जैसे अजनबी होते हैं। 1-1 रुपए का जो हिसाब है वो करो, उसके बाद अपने भाई को 1000 रुपए माफ़ कर दो, दे दो अपनी जेब से। तो ये है हमारे मसाइल घरों के, ये होते हैं। झगड़े क्यों होते हैं कि मुआशरत भाइयों वाला करते नहीं और मामलात अजनबी वाले नहीं करते, एक दूसरे का हक़ दबाते रहते हैं। और हम ये कहते हैं कि भाई है यार, क्या हो गया, अगर मैंने ज़्यादा ले लिया तो मेरा भाई है। उधर वो फिर महसूस करता है 1 दफ़ा 2 दफ़ा, उसके बाद दिल में बुग़्ज़ और कीना पैदा हो जाता है, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। तो हक़ ये है और असल ये है कि मामलात बिल्कुल साफ़ हों। अगर बाप फौत हो गया है, अब तकसीम होनी चाहिए, भाइयों की जायदाद की, घर की, पैसों की तकसीम होनी चाहिए। फिर उसके बाद वो मुश्तरका कारोबार करते जाएं, लेकिन हिसाब का तस्फिया होना चाहिए। लड़ाइयाँ यहाँ से शुरू होती हैं, हिसाब किताब प्रॉपर ना होना। हाँ जी, हिसाब प्रॉपर ना होना। इसके अलावा ये भी होता है कि वो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरगीबात हैं सिल रहमी की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही, जो शख्स ये पसंद करता है कि उसकी रिज़्क़ में फ़राखी आ जाए, व युनसा लहू फी अथरिही, और उसकी उम्र में इजाफ़ा हो जाए, फलयसिल रहिमहु, वो सिल रहमी करे। रिज़्क़ में फरावानी का जो नुस्खा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो ये है कि अपने भाई के साथ अच्छा रवैया रखो, ताल्लुक़ अच्छा रखो, खैर खाही करो। और इससे होगा क्या, एक उम्र में इजाफ़ा, माल में इजाफ़ा। और ये हमने देखा है, मुशाहदा है, जो भाई अपने भाइयों के साथ अच्छा होता है, बहनों के साथ अच्छा होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके माल में, उम्र में, अमल में और काम में बरकत डाल देता है। और ये सिल रहमी ये नहीं है कि एक बंदा अच्छाई करता है, एक भाई अच्छाई करता है, तुम भी अच्छाई करते हो, एक भाई फ़ोन करता है, तुम भी करते हो, नहीं।
صلہ رحمی کا جو اصل قانون ہے وہ یہ ہے کہ لیس الواصل بالمکافئ، جو بدلے میں صلہ رحمی کرتا ہے یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جی۔ جو صلہ رحمی کرنے والا اصل میں ہے وہ شخص ہے اذا قطعت رحمہ وصلہ، جب اس کے ساتھ تعلق کاٹ دیا جائے، تعلق رشتہ داری ختم کر دی جائے، پھر بھی وہ اس تعلق کو ملاتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داری کو پالتا ہے، یہ صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ یعنی بھائی نہیں بولتا، یہ پھر بھی اس کے گھر جاتا ہے، بھائی کوئی تحفہ نہیں دیتا لیکن یہ پھر بھی جا کے ان کو تحفے دیتا، یہ ہے صلہ رحمی۔ یعنی کہ محبت میں جو ہے وہ پہل کرنا بہت ضروری ہے، آپ بھی کیجئے۔ یہاں ہم یہ میسج بھی ڈسیمینیٹ کرنا چاہیں گے، اور کوئی بھی معاملات ہوں، کاروباری معاملات ہیں، اس میں جو ٹرانسپیرنسی ہے، اس میں لکھت پڑھت والا پہلو جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے حصے کی جو آپ کے جو انڈیویجول ایفرٹس ہیں نا وہ بہت ضروری ہیں، وہ کرتے جائیے۔ اور گھر کا جو سربراہ ہے، گھر کے سربراہ کو بھی چاہیے کہ وہ چیزوں کو بڑا عدل و انصاف کے پیرامیٹر پر لے کر چلے۔ تو یہاں پر جی وقت ہوا ہے، ہمارے پروگرام کا ختم ہو چکا ہے وقت، اور مزید انشاءاللہ ہم جمعرات کی شب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ کے سوالوں کے جواب جو ہے انشاءاللہ اس پروگرام میں دیے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم یہاں پر ایک چیز شامل کر دیں، بلکہ ہمارے جو پروگرام کا جو ٹائم ہے، جو ہمارے پروگرام کا جو دن ہے وہ پیر اور جمعرات ہے۔ پیر اور جمعرات کی ہم اگر بات کریں تو اس دن روزہ رکھنے کی جو ہے وہ بڑی فضیلت ہے۔ جی ہمیں اور ہماری ٹیم کو یہاں پر دیجیے اجازت، اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیں، اللہ نے کے بعد۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم